بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی چینل ایجوکیشنل ٹپس۔ کیسے ہیں جی آپ سب؟ آئی ہوپ سب بچے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج بھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں کیپٹن کرنل شیر خان شہید۔ جیسے کہ یہ ملک کن لوگوں سے بنا؟ شہیدوں کی، یعنی کہ اس ملک کو بنانے کی خاطر کافی لوگوں نے اپنی جانیں تک قربان کر دی۔ اور کبھی آپ لوگوں نے سوچا کہ ہم شہید کو، جو شخص شہید ہو جاتا ہے اس کو ہم مردہ کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ وہ اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں شہید کی جو موت ہے نا وہ قوم کی حیات ہے۔ یہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ خیر، اب اس کے کارنامے کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اس نے کیا کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ تو نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ شیر خان حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک نام حیدر بھی ہے، جو ان کے والد نے رکھا تھا۔ حکومت پاکستان نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری کی نسبت سے اپنے سب سے بڑے فوجی اعزاز کا نام نشان حیدر رکھا۔ یہ اعزاز مسلح افواج کے ان جوانوں کو دیا جاتا ہے جو انتہائی خطرناک حالات میں غیر معمولی جرأت دکھاتے ہیں اور وطن کے دفاع میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلا نشان حیدر کیپٹن راجہ محمد سرور کو دیا گیا۔ وہ 1957 میں کشمیر کے محاذ پر شہید ہوئے۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید یہ اعزاز پانے والے 9ویں یعنی کہ 9 فوجی ہیں۔ وہ معرکہ کارگل میں شہید ہوئے۔ کرنل شیر خان 1 جنوری 1970 کو صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع صوبائی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ 1948 میں اس علاقے کے ایک بہادر شخص شیر خان نے آزادی کشمیر کی جنگ میں بھرپور حصہ لیا۔ اسی شیر خان سے متاثر ہو کر ان کا نام کرنل شیر خان رکھا گیا۔ کرنل ان کے فوجی رینک یا عہدہ نہیں تھا، بلکہ شیر خان کو ان کے دادا کی طرف سے پیار سے دیا ہوا لقب تھا۔ دادا اپنے علاقے کے معزز اور معتبر شخص تھے۔ شیر خان بچپن ہی سے والد اور دادا کی محبت کے باعث کرنل شیر خان کے نام سے مشہور ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنی تعلیم و تربیت اپنے گاؤں میں شروع کی۔ میٹرک گورنمنٹ کالج، گورنمنٹ ہائی اسکول نواں کلی صوبائی سے کیا۔ گورنمنٹ کالج صوبائی سے FSC کے امتحان میں نمایاں پوزیشن حاصل کی اور فوراً ہی پاکستان ایئر فورس میں بطور ایئر مین بھرتی ہو گئے۔ یہاں انہوں نے محنت اور لگن سے تربیت حاصل کی اور شاہین بچے کا خطاب پایا۔ کمیشن کا امتحان پاس کر کے وہ 1992 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے چلے گئے، جو کہ کاکول ایبٹ آباد میں، ٹھیک ہے، جہاں سے تربیت مکمل کر کے وہ 1994 میں سندھ ریجمنٹ میں تعینات ہو گئے۔ کرنل شیر خان دشمن کے مقابلہ کرنے اور شہادت پانے کی زبردست آرزو رکھتے تھے۔ انہوں نے 1998 میں ناردرن انفینٹری میں بھیج دیا گیا، جو توپ خانے سے دشمن کا مقابلہ کرتی ہے۔ شیر خان کو مطالعہ کا بہت شوق تھا۔ وہ پڑھائی، کھیل اور پیشہ ورانہ کورسز میں بھی بڑے مستعد اور آگے تھے۔ اپنی امتیازی خصوصیات اور اسلام اور پاکستان سے محبت کے سبب وہ ایک یونٹ میں شیر کے نام سے مشہور تھے اور نہایت ہر دل عزیز تھے۔ انہیں جب بھی فوجی جوانوں سے کوئی کام لینا چاہتے تو پہلے اس کا کام خود کرتے اور پھر وہ انہیں کام کرنے کا کہہ دیتے۔ شیر خان اس یونٹ کا حصہ تھے جو کشمیر کے محاذ پر بھارتی فوجیوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ ساتھ ہی کارگل کے 70,000 فٹ سے زائد بلند چوٹیاں بھی اپنی فوجی اہمیت کے باعث خاص مقام حاصل کر چکی تھی۔ ان پہاڑوں پر سارا سال برف جمی رہتی تھی۔ یہیں پر وادی کارگل میں پاکستانی فوجیوں نے بھی کئی اہم چوکیاں بنا رکھی تھیں۔
برف سے ڈھکی کسی چوٹی پر فوجی چوکی قائم کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ شدید موسمی حالات بھی قدرتی رکاوٹ ہوتی ہیں۔ مجاہدین اور فوجیوں نے ان دشوار حالات میں بھی برفانی چوٹیوں پر 5 چوکیاں قائم کی، جہاں سے وہ دشمن افواج کے حملے ناکام بناتے رہے۔ یہ مقام جنگی نقطۂ نظر سے بے حد اہم تھا، کیونکہ پاکستانی فوجی ان چوکیوں سے بھارتی فوجیوں کی رسد کا راستہ بند کر سکتے تھے۔ یہاں ہر وقت ہوشیار رہنے اور دشمنوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ در حقیقت پاک فوج کی نفری بہت کم تھی، لیکن اس کمی کا ازالہ اس طرح کیا جا سکتا تھا کہ اہم ٹھکانوں پر حملے کر کے اور درست نشانے لگا کر دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا جائے۔ ان اہم چوکیوں کی نگرانی کرنل شیر خان کی ذمہ داری تھی۔ ان کو مسلسل چوکس رہنا پڑتا تھا، وہ کئی راتوں سو بھی نہ سکے تھے۔ چنانچہ یہ 5 چوکیاں دشمن کے لیے ناقابل تسخیر بنی ہوئی تھی۔ شیر خان اور ان کے سپاہیوں نے دشمن کے کئی حملے ناکام بنائے تھے۔ ایک روز بھارتی فوج 2 بٹالیں نفری کے ساتھ کرنل شیر خان کی چوکی پر کئی جانب سے حملہ آور ہوئی۔ اس حملے میں دشمن کے 12,000 سے زائد گولے برسے۔ دشمن کا یہ شدید حملہ کرنل کے لیے بہت چیلنج تھا۔ دشمن نے شیر خان کی چوکی کے ایک حصے پر قبضہ کر لیا، تاہم انہوں نے حوصلہ نہ ہارا اور اپنی مٹھی بھر جوانوں کو لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے اور جلد ہی دشمن کو وہاں سے بھگانا پڑا۔ اس زبردست موقع میں کرنل شیر خان خود بھی شدید زخمی ہو گئے۔ زخموں اور گہرے گھاؤں نے انہیں نڈھال کر دیا، جس کے باعث شیر خان اپنی جیتی ہوئی چوکی پر 7 جولائی 1999 کو جام شہادت نوش کر گئے۔ ان کے ساتھی بتاتے ہیں کہ شہادت کے بعد بھی ان کی انگلی بندوق کی لمبائی پر اس طرح جمی ہوئی تھی جس طرح ٹیپو سلطان کے ہاتھ شہادت کے بعد بھی ان کی تلوار تھامے ہوئے تھے۔ صفِ شکن سپاہی، یہ آپ خود ریڈ کر لیجئے گا، یہ میں نے آپ کو ریڈنگ کر دی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھے وہ کیپٹن کرنل شیر خان، دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے جی۔ اب آ جاتے ہیں ایکسرسائز پہ۔ پہلا ہے جی، مستعد ہر وقت تیار، رسد امداد، نفری افراد یا پھر فوج یا پولیس کے افراد، گھاؤ زخم، تسخیر فتح کرنا، ازالہ مشکل دور کرنا۔ پھر آ جاتے ہیں MCQs پہ۔ سب سے پہلا نشان حیدر ڈیش کو ملا، محمد سرور شہید، کرنل شیر خان نشان حیدر پانے والے ڈیش فوجی ہیں۔ 9ویں، کرنل شیر خان کے دادا نے انہیں ڈیش کا لقب دیا۔ کرنل شیر خان کا یونٹ ڈیش کے مقام پر دشمن فوجیوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ کشمیر کے مقام پہ 1994 میں کرنل شیر خان ڈیش میں تعینات ہوئے، سندھ ریجمنٹ، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آ جاتے ہیں جی سوالات کے جوابات پہ۔ نشان حیدر کیا ہے اور اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ شیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام حیدر بھی ہے، جو ان کے والدہ نے رکھا تھا۔ حکومت پاکستان نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری کی نسبت سے اپنے سب سے بڑے فوجی اعزاز کا نام نشان حیدر رکھا۔ یہ اس کا جی آنسر ہے۔ اب آ جاتے ہیں سیکنڈ پارٹ پہ۔ سیکنڈ ہے جی، پاکستان ملٹری اکیڈمی کہاں واقع ہے؟ پاکستان ملٹری اکیڈمی ایبٹ آباد میں موجود ہے۔ یہ ہے جی اس کا آنسر، ایبٹ آباد میں موجود ہے۔ اس کے بعد تھرڈ پہ آ جائے، کرنل شیر خان کس علاقے کی چوٹیوں کا دفاع کر رہے تھے؟ کرنل شیر خان کارگل کی چوٹیوں کا دفاع کر رہے تھے۔ فورتھ پہ آ جائیں، پاکستان فوج نے کم نفری کا ازالہ کس طرح کیا؟ اور اس کا آنسر یہ ہے، پاک فوج کی نفری بہت کم تھی، لیکن اس کمی کا ازالہ اس طرح کیا جا سکتا کہ اہم ٹھکانوں پر حملہ کر کے اور درست نشانے لگا کر دشمنوں کے
भारी नफरी को भारी नुकसान पहुंचाया जाए। इस चीज़ का आंसर है। हम आ जाते हैं पर शेर खान की चंद आदात बयान करें। चंद आदात, आप लोगों ने रीडिंग पढ़ ली है तो आप अपने पॉइंट्स में मुझे बताना है कि आपने क्या पॉइंट्स बनाए, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी किसके पॉइंट्स सही थे और फिर आप लोग वो वाले पॉइंट्स लिख लीजिएगा। इट्स योर होम टास्क। फिर आ जाते हैं कवायद पे। कवायद में बला यानी कि वो आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कुछ अल्फाज ऐसे भी अल्फाज होते हैं जिनके वर्ड एक जैसे जैसे होते हैं लेकिन मानी मुख्तलिफ होते हैं। जैसे बल्ला और बल्ला, ठीक है, बाला बिल्ली का मुज़क्कर, ठीक है, बिल्ला, ठीक है, और बल्ला। तो इसमें ज़बर और ज़ेर का फ़र्क आ जाता है, ठीक है। डंडे को जो कि क्रिकेट खेलने के लिए काम आता है, और एक बिल्ली का बिल्ला जो मेल होता है, ठीक है, बिल्ली का। जैसे पुल और पुल, ठीक है, पुल और पल। अब यहाँ पे वो ये फ़र्क रह गया, ठीक है, सहर और सहर, ठीक है। इसी तरह से ये आप लोगों को दिए हुए हैं और आपने इसके मायने बताने हैं। इल्म और आलिम, कसम और कसम और किस्म, बल बिल, ठीक है, इनके मायने आप लोग बता दीजिएगा। तो जी ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। दीजिए मुझे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जी दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।